ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل کے درس حدیث میں ہم نے اعتکاف کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف کا معمول تھا اس پر کچھ معروضات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان عزیز، ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ جل وعلا کے گھر میں بیٹھ جانے اور اس کے ساتھ دل لگا لینے کا نام اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک رہا۔ آپ نے اس پر مواظبت یعنی دوام اختیار کیا۔ دوام اختیار کرنے کی وجہ سے ہی یہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ قرار پایا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، یہ بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2026 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان النبی کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے رہے۔ بعد میں صحابہ کبار علیہم اجمعین، اسی طرح علماء و سلف صالحین نے بھی اس معمول کو جاری و ساری رکھا۔ جب لوگ اعتکاف نہ کرتے تھے تو امام زہری رحمہ اللہ، جو کہ مدینہ پاک کے بہت بڑے محدث تھے، آپ کہا کرتے تھے عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف والنبی لم یترکہ منذ دخل المدینہ حتی قبضہ اللہ۔ مت افسوس ہے کہ مسلمانوں پر کہ انہوں نے اعتکاف کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اپنے وصال تک کبھی بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہر سال آپ یہ سنت اعتکاف لازم ملزوم ٹھہراتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے علاوہ پہلے اور دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، یہ بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا۔ یہ اعتکاف ایک ترکی خیمے کے اندر تھا۔ اس وقت ترکی خیمہ ایک بہت بڑی کاسٹلی اماؤنٹ میں یہ ترکی خیمہ لگا کرتا تھا۔ یہ اعتکاف ترکی خیمے میں کیا جس کے دروازے پر چٹائی لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی ہٹا کر ایک دن سر اقدس نکالا اور صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ قریب آ جاؤ۔ جب صحابہ کرام قریب آ گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اعتکفت العشر الاول التمس هذه الليلة ثم ما اعتکف العشر اوسط ثم اوتیت
فقیل علی انہا فی العشر الاواخر فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری عشرے میں ہے، پس آپ میں سے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کر لے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جب آپ کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کا حصول ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے میں شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ سے اعتکاف کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی الگ سے خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت مل گئی، تو انہوں نے بھی الگ سے اپنا خیمہ لگا لیا۔ جب یہ منظر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمہ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں جلوہ افروز ہونے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے خیمہ کے ساتھ 3 اور خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان خیموں کو اکھاڑ دیا جائے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں فَتَرَكَ الْاعْتِكَافَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّن شوال۔ اس ماہ رمضان میں آپ نے اعتکاف پھر نہیں کیا تو پھر شوال کے ایک عشرے میں آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے 2 مسئلے بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ یہ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا جائز ہے۔ اگر اعتکاف کی وجہ سے جس طرح یہ ہمارے اسٹیمپ بنے ہوئے ہیں اور پھر ہم اس کو چادر کے ساتھ الگ سے ایک خیمہ بنا دیتے ہیں، تو ایک مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے، خیمہ لگانا یہ جائز عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا اور اعتکاف کرنا یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب خواتین کے اپنی ازواج کے خیموں کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا، اور پھر اس مہینے، اس رمضان کے مہینے میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، پھر اس کی قضا کے طور پر آپ نے شوال میں وہ اعتکاف کیا۔ جبکہ خواتین کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں، جس جگہ پر گھر میں ہم عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں اسی کو بیت مسجد کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اسی جگہ پر خواتین اپنا اعتکاف کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے اعتکاف اپنے گھر کے اندر جائز ہے۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ کا وصال با کمال ہوا تو اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ 11 رمضان سے آپ اعتکاف شروع فرما کر آپ نے پھر ماہ رمضان کے آخر تک اس اعتکاف کو جاری رکھا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر رمضان میں آپ 10 روز اعتکاف کرتے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، جس سال آپ کا وصال با کمال ہوا اس سال آپ نے 20 روز اعتکاف کیا، یعنی 2 عشرے آپ نے اعتکاف کیا۔ اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے وصال کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام کے اعتکاف کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف
دل ربا سے ہم سب کو بھی متصف فرمائے۔ اگر ہم اپنی مصروفیات سے ہٹ کر اپنی مصروفیات سے وقت نکال سکتے ہیں تو یہ ایک عظیم عبادت ہے، عظیم نیکی ہے، جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے حصول، خوشنودی کے حصول کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اعتکاف کی ایک فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔